آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظمی ظلم رمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سارے لوگ گفتگو کے آغاز میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصب نام میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا. آج تک اس ادارے میں اپنی خون پسینے کی کمائی کے ذریعے یا اپنی رائے کے ذریعے یا اپنے جسم اور طاقت اور ذہن کے ذریعے کسی بھی طرح سے اس مدرسے کا تعاون کیا. اللہ اس ادارے کے محبین کو، معاونین کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے. آمین. شکر ہے اس خالق کل مالک کل کا جس نے اس ادارے کے ذریعے کئی گھروں میں قرآن کی شمع روشن کر دی. آج بھی تقریباً 5 حافظ قرآن اس ادارے نے اس قوم کو دیے ہیں، اور یہ 16واں اجلاس ہے. سبحان اللہ. دستار بندی کا 16واں جلسہ، اور یہ ساری محنتیں کوششیں حضرت علامہ مولانا اکبر علی صاحب اللہ اور ان کے تمام اسٹاف کی ہیں، جو حضرت کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر کے اس مدرسے میں دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے، اگر انہیں کچھ دے نہیں سکتے دعا تو دے سکتے ہیں نا. دعا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے آ کے بیٹھے جیسے کسی نے پتھر لا کے رکھ دیے، کتی بولنے تیار ہی نہیں ہے. اگر اردو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں تو پھر ساتھ میں جواب بھی دیں، تاکہ مجھے لگے کہ میں ان لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں جو میری بات سمجھ رہے ہیں. بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے میں اس کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور اتنی ہلکی آواز نکلی ہے. تھوڑا سا اس میں ذرا جان پیدا کرو بھائی. یہ زندگی گزر گئی کھاتے کھاتے، یہ طاقتیں کہاں لگیں گی بھائی؟ کبھی تو صحیح جگہ طاقت لگنی چاہیے. اور ممبر والے بھی ذرا روزہ توڑیں اپنا. ہاں، آپ نے کئی دن مدرسے میں دال کھائی ہے، آپ کو تو شاید اردو آتی ہوگی. آپ اپنا روزہ توڑیں اور آپ بھی ذرا بولنے کی کوشش کریں. تو یہ طاقت کہاں لگاؤ گے؟ چوراہوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، چائے کی دکان پہ ہم خرچ کرتے ہیں، 4 یاروں میں کھڑے ہو کر کے اتنی زور سے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے. آج یہاں آ کے بیٹھے تو بولنے تیار ہی نہیں ہے. بولنے تیار ہیں آپ لوگ؟ اگر تیار ہیں تو بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی دیکھو مجمع تیار ہو.
ہاں میرا خیال تھا کہ جتنی تقریریں اور نعتیں پہلے ہو گئی وہ دوبارہ کرائی جائے. اب جاگے نا آپ لوگ, دوبارہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. کچھ تو ہاتھ اٹھا کے منع کرو. نعت انشاءاللہ گلفام بھائی سے پھر سننا ہے. ہاں دستار بندی جب ہوگی نا پھر ان کے لہجے ہوں گے اور آواز ان کی ہوگی, قسم خدا کی باتیں مدینے کی ہوں گی, اور پھر سنتے بھی رہیں گے جھومتے بھی رہیں گے. ہاں ممبر والوں سمجھ رہے ہیں نا آپ سے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. اور جن کے بال سفید ہو گئے, جو بزرگ ہو گئے, ان سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, لیکن جو میرے ہم عمر ہیں ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں نا. اور رہ گئی بات بزرگی کی, تو ساری بزرگی یہی ہے کہ مصطفیٰ کے آگے سر جھکا دیا جائے. بس یہ حرف آخر ہے. بریلی سے آواز آتی ہے, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اللہ سلامت رکھے. سر دیتا ہوں نذرانہ. بھائی میرا انعام بھی مدرسے میں ہی رکھ لو, تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو کچھ بھی. ہاں اور میں گزارش کروں گا خطبہ سے بھی اور اپنے بھائی گلفام صاحب سے, اب جو آپ پڑھیں گے اور جو انعام آئے گا نا وہ آپ کا نہیں مدرسے کا ہوگا. تھوڑا سا مدرسے کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ. اب آپ نے جتنا اب تک دیا ہے نا ان کو نا اس سے زیادہ دینا ہے, تاکہ نعت کے انعام کا بھی ثواب مل جائے, مدرسے میں لگانے کا بھی ثواب مل جائے. ہاں خیال رکھنا میری بات کا. میں جہاں بھی جاتا ہوں اچھے مشورے دیتا ہوں. مشورہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پیچھے والے بھی بتا دیں صحیح ہے نا بات. اللہ سلامت رکھ کے ماشاءاللہ بولنے پہ آ گئے. کچھ کھا پی کے آئے نا گھر سے؟ ہاں نہیں میں نے دیکھا تھا یہاں بھی کافی دیر سے لنگر چل رہا تھا. سبحان اللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں, اب تو بول دو, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے تیرے در کا, پیتے تیرے در کا, پھر سبحان اللہ کیوں بولے ہیں؟ مرغی تکوری بات ہے جو اس کے کہنے پہ سبحان اللہ بولے. یہ سوچ کے فیصلے نہ کرو, ذرا بول دے سبحان اللہ. جتنا اچھا آپ بولیں گے تقریر اتنی اچھی ہو جائے گی, اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی انشاءاللہ مرثیہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. کیا رائے آپ کی؟ اچھی سننا ہے تو پھر بولیں سبحان اللہ. میں آپ کی محبت میں کافی دیر سے بیٹھا رہا, حضرت کا حکم تھا میں بیٹھا رہا. میں اتنی دیر بیٹھنے کی میری حالت نہیں ہے, میری کمر میں درد رہنے لگا ہے مسلسل سفر کی وجہ سے. آپ کی دعائیں چاہیے, کرم مدینے سے انشاءاللہ ہو جائے گا. بس میں بیٹھا ہوں, میں نے آپ کا ساتھ نبھایا, آپ میرا ساتھ نبھائے. ذرا بول دیں محبت سے یا رسول اللہ, اور اتنی زور سے بولیں جیسے لگے کہ محفل اب سیدھے مدینے جا رہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. جو اس سے اونچا بولے اللہ آج کی رات میں خواب میں مدینہ دکھا دے. سبحان اللہ. بس اللہ سلامت رکھے. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں معاشرے کا جائزہ لینا ہے, اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے, دائیں بائیں بھی نظر کرنی ہے, اور محسوس کرنا ہے کہ اس وقت جو زمانے میں حالات ہیں اس کا تقاضا کیا ہے, ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے. اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سوچنا ہے. اصل بات یہ ہے مسلمانوں کی زندگی کیسے کٹتی ہے. سنیں ذرا اس بات کو. صبح کو اٹھے, سب سے پہلے اٹھتے ہی فکر ہوئی ناشتے کی. ابھی ناشتہ ہضم نہیں ہو پایا تھا کہ فکر ہو گئی کھانے کی. کسائی کی دکان میں گئے, گوشت کٹوایا, لے کے آئے, کھانے بیٹھ گئے. وہ ہضم نہیں ہوا کہ شام کی فکر ہو گئی. جب رات کا اندھیرا ہوا ہم نے سوچا کل کیا ہوگا, تو کہتے تھے کل کی کل دیکھی جائے گی. سمجھ گئے؟ صبح کھانے سے شروع ہوئی, کھانے پہ ختم ہو گئی. چلو آج کھانے میں گزر گیا, کل کیا کرنا ہے کہ کل کی بولے, کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ سوچ کے ہم سو گئے. صبح پھر اٹھے, پھر وہی اصول, کھانا 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 کھانا. پھر سو گئے, پھر اٹھے, وہی اصول, کھانا 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 کھانا. جب چوراہوں پہ بیٹھتے شکایتیں کتنی لمبی لمبی کرتے, بولا میں دعا کیجیے. کہا کیا بات ہے بیٹا, بات نہیں مان رہا.
کوئی ایسا تعویذ دے دیں جس سے بچہ بات ماننے لگ جائے. اچھا وہ جب سے یہ بہو گھر میں آئی ہے گھر کا چین ہی اڑ گیا. اگر کوئی تو تعویذ ہوگا نا جس سے بہو سیدھی چلنے لگے. پھر ہم یہ رونے مولویوں کے پاس روتے ہیں, یہ راستہ بند کرو. پھر ہم یہ رونے مولوی کے پاس جا کے روتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جس کی فکر آج ہوئی ہے کیا اس کی فکر تجھے اس سے پہلے بھی ہوئی تھی؟ کیا بہو لانے سے پہلے تو نے سوچا تھا کہ میں کیا کام کروں جس سے میرے گھر کے حالات بہتر ہوں؟ کبھی تو نے اس بات میں دماغ لگایا تھا کہ کون سا قدم اٹھاؤں جس سے میرے گھر میں برکت آئے؟ نہیں, ہمارا تو مزاج یہ ہے, بیٹا خوبصورت پیدا ہوا, ماں کہتی سے ڈاکٹر بنانا, ذرا سے پیسے آ گئے تو باپ کہتا انجینئر بنائیں گے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے پیسے نے ہماری فکر اتنی خراب کر دی کہ آج مدرسوں کے جا کے جائزے لو, جتنے بھی قرآن پڑھنے آتے ہیں یا تو مزدور کا بیٹا آتا ہے یا کسان کا بیٹا آیا کرتا. ہاں, امیروں نے تو یہ سوچ رکھا ہے قرآن ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. یہ سچی بات ہے حضرت. اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دولت والے بھی ہیں اور علم دین والے بھی. بہت غلط فیصلے ہیں ہمارے. ہم نے پیسہ کمایا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صاحب بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے, دین صرف غریبوں میں رہ جائے گا اور وہ غریب سمٹ کے سارے میرے مدینے میں آ جائے گا. پورا دین سمٹ کے مدینے پہنچے گا. حیرت ہوتی ہے آج بندے کو 2 ٹکے کیا مل گئے. بیٹے کو انجینئر بنانے کا خواب دیکھا, ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا. میں ڈاکٹر انجینئر کا منکر نہیں, میں اس بھائی کو سلامی پیش کرتا ہوں. ایک مصباحی آج IAS ادھیکاری بن کر کے کرسی پر بیٹھا ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی بھی سنت والی ہے اور اس کا بدن بھی سنت والا ہے. بیٹھا قلم ہاتھ میں اقتدار کا لے کر ہے, لیکن زبان پہ حدیث کے ترانے بھی رکھتا ہے. میں تعلیم کا منکر نہیں ہوں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر بھی بنو تمہاری مرضی ہے, انجینئر بنو تمہاری مرضی ہے, جو چاہو پیشہ جائز اختیار کرو تمہاری مرضی ہے. لیکن سب کچھ بننے سے پہلے قرآن کے قاری پہلے بن جاؤ, قرآن کے حافظ پہلے بن جاؤ, دین کے رکھوالے پہلے بن جاؤ. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹوں کو وکیل بناؤ, لیکن ساتھ میں مصطفیٰ کے دین کا عالم بناؤ. بیٹوں کو ڈاکٹر بعد میں بناؤ, قرآن کا قاری بناؤ. اس لیے کہ اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا ساتھ میں قرآن کا حافظ ہوگا, شفا دوا سے ملے نہ ملے لیکن قرآن کے ذریعے اللہ شفا عطا فرما دیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آواز دبنی نہیں چاہیے. بس سنیں, میں منکر نہیں تعلیم کا, لیکن پڑھیں آگے, پڑھیں آگے. میری بات کا خیال کریں. ہم نے دین سمجھ لیا کہ یہ امیروں کی ضرورت نہیں. بے وقوف ہیں لوگ جو کہتے ہیں امیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے. خود ذرا سوچو, فیصلہ کرو. تم نے ایک ڈاکٹر بنا لیا, ایک ماسٹر بنا لیا, ایک آپ کا دروغہ بن گیا, دوسرا وکیل یا جج, کوئی بھی بڑا عہدہ اس کو دے دو. مر کے دیکھ, ایک بار مر کے دیکھ. کھیل نہیں ہے مرنا بھی. ذرا سی دقت آئی, بندے نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ موت دے دے, ایسی زندگی سے مرنا بہتر تھا. اللہ کا شکر ادا کر, اس نے تجھے زندگی دی ہے. ورنہ ان سے پوچھ جنہوں نے سسک کے دم توڑا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے. ان سے پوچھ جنہوں نے پیچھے یتیم روتے چھوڑے ہیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے. اس سے پوچھ جس نے سفید لباس میں اپنے پیچھے بیوہ چھوڑی ہے, زندگی کتنی اہم ہے. ذرا سی دقت آ گئی, ہاتھ اٹھا دی, اللہ موت دے دے, اور تو نے کھیل سمجھ رکھا ہے موت کو. اتنی آسانی سے بھی روح نہیں نکلتی پیارے. میرے حضور نے فرمایا روح ایسے نکلا کرتی ہے جیسے کسی اونی کپڑے کو یا سوتی دھاگے والے کپڑے کو کانٹے والے درخت پہ ڈالو اور اسے کھینچو تو جیسے اس کا کانٹوں میں پھنس کے ایک دھاگا نکلتا ہے نا, اتنی مشکل کے ساتھ روح بدن سے نکلا کرتی ہے. اتنی مشکل سے روح نکلتی ہے. کوئی تیاری کسی نے کر رکھی مرنے کی؟ میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بیٹوں کو حافظ بنا لیا ہے. بے شک یقیناً وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اپنی ممتا کو قربان کر کے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا. وہ بہنیں سلامتی کے لائق ہیں جنہوں نے ساری محبتوں کو قربان کیا لیکن بھائی کو مصطفیٰ کے گھر بھیج دیا ہے.
ایسے لوگ جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، گاڑیاں خریدی اور مر گئے بے بسی کی موت، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے وقوفی کی موت مرے ہیں، بے وقوفی کی موت۔ اگر چاہتے ہو سکون کی موت مرو تو میں 4 کی بات نہیں کرتا، 3 کی بات نہیں، 2 کی بات نہیں، کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو، ایک بیٹا قرآن کا قاری بنا لو۔ لیکن ہم بنانے سے پہلے سوچتے ہیں، اور جو گھروں میں تعلیم کم ہے قرآن کی نا، اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، یہ سماج ہے اس کا ذمہ دار، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والوں کو ہم بڑی گری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہیں کون ہمارے معاشرے میں، ان کی گنتی کیا ہے۔ جب ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں نا تو ہر آدمی سوچتا ہے یار پڑھنے کے بعد بھی کوئی عزت نہیں ملتی تو پھر بیٹے کو حافظ بنانے کا فائدہ کیا۔ آج جو دین کم ہو رہا ہے معاشرے میں، اس کا ذمہ دار معاشرہ ہے، خاص کر کے اہل ثروت لوگ، یہ دولت والے جن کی نگاہ مدرسوں کے دروازوں پہ ایسے لگی رہتی ہیں، اللہ جانے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مولوی ڈاکہ ڈال کے لا رہے ہیں یا چوری کر کے لا رہے ہیں۔ اس لیے سے علماء کو دیکھا جاتا ہے پیارے کبھی 8 دن مدرسے میں رہ کے گزار، تب تجھے پتا چلے گا مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں، کبھی 3 وقت کا کھانا ان قرآن والوں کے ساتھ کھا کے دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں، کبھی 1 رات ان کے ساتھ بنا مچھردانی اور بنا لائٹ کے سو کے دکھا، تب تجھے پتا چلے گا مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں۔ اور یار جب اولاد چھوڑی جاتی ہے تب مدرسے چلتے ہیں، جب سکون چھوڑا جاتا ہے تب مدرسے چلتے ہیں، جب آرام قربان کیا جاتا ہے تب مدرسے چلتے ہیں، جب اپنے عائش کو ترک کیا جاتا ہے تب مدرسے چلا کرتے ہیں، جب حضرتوں کو قربان کیا جاتا ہے تب مدرسے چلا کرتے ہیں، جب اپنے وجود کو مٹایا جاتا ہے تب جا کر کے مدرسوں میں بہاریں آیا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رکھے جنہوں نے 100 دیے، 50 دیے، 1000 دیے اور 10 دیے، اللہ 10 والے کو بھی سلامت رکھے، 1 والے کو بھی سلامت رکھے۔ یہ نیت کے اوپر رکھتا ہے اجر کا معاملہ۔ اگر کسی بندے کے پاس 10 ہی تھے اور اس نے مٹھی بند کر کے 10 دے دیے، مالک یہ سب تیری رضا کے لیے، اور کسی نے 10,000 میں سے 500 نکال کے دیے نا تو اس کے 10 روپے اس کے 500 پہ بھاری ہیں۔ ہاں، جس کی جیب میں 10 ہی تھے اس نے 10 ہی دے دیے، اور جس نے 10,000 میں سے 500 نکال کے دیے تو یہ 10 اس کے 500 پہ بھاری ہے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری سخاوت کے بڑے چرچے دنیا میں، کیا تم نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کسی کو دیکھا؟ حاتم طائی کہنے لگا ہاں دیکھا۔ کہا کس کو؟ کہنے لگا میں نے ایک بچے کو اپنے سے بھی زیادہ سخی دیکھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک بچے کو میں نے اپنے آپ سے زیادہ سخی دیکھا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری سخاوت کے چرچے زمانے میں ہیں اور تو کہتا مجھ سے زیادہ سخاوت میں بچہ آگے نکل گیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کب کیا ہوا؟ اس نے کہا سن بات یہ ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ کہا پھر؟ کہا جب میں گیا نا اس نے مجھے بٹھا کے کہنے لگا جناب کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بکری کا بھیجا پسند کرتا ہوں کھانے میں، بکری کا دماغ۔ تو حاتم طائی کہنے لگا میں اس کے گھر 10 دن رہا، اس بچے نے ہر دن مجھے بکری کا بھیجا ہی کھلایا، 10 دن۔ کہا جب میں جانے لگا، جب میں صحن میں آیا مجھے خون دکھائی دیا، میں نے کہا بچے یہ خون کیسا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے کہا نا کہ مجھے بکریوں کا بھیجا پسند ہے، کہنے لگا میرا باپ ورثے میں 10 بکری چھوڑ کے گیا تھا، میں ہر دن 1 بکری ذبح کرتا رہا، اس کا بھیجا تجھے کھلاتا رہا۔ کہا 10 ہی بکریاں تھی وہ میں نے تجھے کھلا دی۔ تو وہ جو سن رہا تھا نا جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا بادشاہ حاتم طائی بتا، اس نے 10 بکریاں کی وہ تجھ پہ قربان کر دی، تو نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ اس نے کہا میں بدلے میں اسے 10,000 بکریاں دے کے آیا تھا۔ بولو سبحان اللہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی سخاوت پہ نہیں بلکہ بچے کا عمل میں آگے بڑھنے کے اوپر بات کر رہا کہ تو 10,000
کہنے لگا میں 10,000 بکری دے کے آیا ہوں. اس نے کہا بادشاہ پھر سخی وہ نہیں, سخی تو ہی زیادہ ہوا نا. اس نے 10 قربان کی, تو 10,000 دے کے آیا. اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے, میں نے 1,00,000 بکریوں میں سے 10,000 دیتی تو کیا دی, اس کے پاس صرف 10 تھی اور 10 کے 10 اس نے میرے نام کر ڈالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سوال یہ نہیں 10,000 والے نے 500 دیے, بات یہ تھی جس پہ 10 تھے اس نے 10 ہی لوٹا دیا. جس پہ 10 تھے اس نے 10 ہی لوٹا دیے. تو میں کہتا ہوں اگر دل اچھا ہے نا تو پھر قسم خدا کی موت کی فکر نہ کر, نیتیں اچھی ہیں تو ڈر مت موت سے. آنکھ بند بات میں ہوگی مدینے والا جلوہ پہلے دکھا دے, مگر شرط نہیں روک دیا جاتا ہے. گھر گھر قرآن کی تعلیم دی جاتی. مجھے سچی بتائیے, اگر کوئی کہتے تیرے گھر میں جن نے سورہ بقرہ پڑھوانی پڑے گی تو کسے بلا کے لاتے؟ مدرسے کے بچوں کو. اب بولو, میری بات بول سکتے ہیں نا تھوڑی بہت ہندی؟ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ مول صاحب, مولانا صاحب, حافظ صاحب تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. کون آتے ہیں؟ حافظ صاحب. اگر بیماری ایسی ہو جو کٹتی نہ ہو پھر دم کرنے کون آتے ہیں؟ بولے. اگر کسی پہ جن آ جائے تو اتارنے کون آتے ہیں؟ مولوی صاحب. اور اگر گھر میں بے برکتی ہو جائے تو پھر کس چیز کو پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے نا. ہماری ہر ضرورت میں کام آنے والی کتاب قرآن ہے. پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کتنے دن ہو گئے تو نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟ ہر بیٹھنے والا اپنے بارے میں, ان طلبہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں, ان کی تو صبح بھی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے, شام بھی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو نیند میں, تیرا بچہ نیند میں اگر بڑبڑائے تو گالی بولتا ہے, مگر یہ نیند میں بڑبڑاتے ہیں تب بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. بے شک بے شک. اتنی پکی دوستی ان کے قرآن سے, یہ تو نیند میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک زمانہ ہو گیا ہم نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا, کون کبھی نہیں دیکھا, اور پیچھے پڑے رہتے ہیں قرآن والوں کے. یہ زکات لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ پیٹ پال رہے ہیں, یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. مجھے بتا تو صحیح, جس نے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھایا اس کی محنت تجھے کچھ نظر نہیں آئی؟ حیا آنی چاہیے. میں نے سماج میں ایسے لوگوں کو حضرت دیکھا ہے, دینے والے کبھی بولا نہیں کرتے, اور جو نہیں دیا کرتے وہ زیادہ زبان چلایا کرتے ہیں. اور سن, اگر تیرا مدرسے میں نہیں لگا ہے تو اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھنا, اپنے آپ کو چلاک مت سمجھنا, اپنی قسمت پہ آنسو بہانا اور یہ سوچنا افسوس میرے مال میں کون سی کمی تھی جو مصطفیٰ نے قبول نہ کیا, میری دولت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو حضور نے اپنے گھر کے لائق نہ سمجھا. اور اگر کسی کے گھر کے اندر سے کوئی پیسہ لگنے کے لیے مصطفیٰ کے گھر میں گیا ہے, افسوس مت کرنا, مقدر پہ ناز کرنا کہ پیسے والے تو بہت تھے, مصطفیٰ نے اپنے گھر کے لیے تیرا پیسہ قبول کروانا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.